السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ ویڈیو کے ٹاپک کا نام ظلم کا بیان ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کافی کچھ سیکھیں گے، تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوگا۔ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے حالانکہ وہ بستیاں ظالم ہوں۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مقام حجر میں گزرے تو فرمایا ظالموں کے گھروں میں نہ داخل ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مگر اس طرح جاؤ کہ تم اس خوف سے روتے ہو کہ تم کو بھی وہ عذاب پہنچے جو انہیں پہنچا۔ پھر اپنا سر جھکا لیا اور رفتار تیز فرما لی حتیٰ کہ اس علاقے کو طے کر لیا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اپنے بھائی مسلمان پر کوئی ظلم ہو، اس کی آبرو یا کسی اور چیز کا، وہ اس سے آج ہی معافی لے لے، اس سے پہلے کہ اس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم۔ اگر اس ظالم کے پاس نیک عمل ہوں گے تو بقدر ظالم اس سے چھین لیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کرو گے قیامت میں، حتیٰ کہ منڈی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تابع نقال نہ بنو کہ کہو اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، لیکن اپنے نفس کو قرار دو کہ لوگ بھلائی کرے تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برائی کرے تو تم ظلم نہ کرو۔ روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر گراں گزری۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون ہے کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مراد نہیں، ظلم تو شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کا فرمان اپنے فرزند سے نہ سنا کہ اے میرے بچے شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ جو تم سمجھتے ہو وہ مراد نہیں، یہ تو ایسا ہے جیسا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا۔ روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بدترین درجے والا قیامت کے دن وہ بندہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ کسی حق والے کا حق اس سے نہیں روکتا۔ روایت ہے اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہما سے،
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو کوئی ظالم کے ساتھ اسے قوت دینے کو چلے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ ظالم صرف اپنی ذات ہی کو نقصان دیتا ہے، تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم، حتیٰ کہ بٹیریں اپنے گھونسلے میں دبلی ہو کر مر جاتی ہیں ظالم کے ظلم کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس و کنگال کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سامان، تو فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آئے کہ اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا اور اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔